السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا ٹاپک ہے کلاس 10th کے لیے۔ ٹاپک ہے مرثیہ، یعنی مرثیہ پہ مختصر نوٹ۔ مرثیہ کے معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہیں، یعنی جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس پر اس کے عزیز و اقارب، بالخصوص عورتیں، زیادہ تر عورتیں اس کی خوبیوں کو بیان کر کر کے روتی ہیں، اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ لیکن اردو میں مرثیہ صرف اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا، یعنی جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں باقی، ان کی شہادت کا ذکر کیا جائے، اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ ابتدا میں مرثیے مختصر ہوا کرتے تھے اور ان کے لیے کوئی خاص شکل اور حیت بھی مقرر نہیں تھی۔ شروع میں مرثیے غزل کی حیت میں بھی لکھے گئے اور 3 مصروں، 4 مصروں، 5 مصروں، 6 مصروں کے بندوں کی شکل میں بھی نظم کیے گئے۔ آپ کی کتاب میں جو مرثیہ ہے تو وہ 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ سودا صاحب پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیہ کے لیے مسدس کی حیت استعمال کی۔ مرثیہ میں اردو ادب کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اردو مرثیوں کی شروعات دکن سے ہوئی۔ اردو شاعری میں غزل اور مثنوی کے بعد صنف مرثیہ نے سب سے زیادہ عروج حاصل کیا، یعنی اردو شاعری میں پہلے غزل اور مثنوی، اس کے بعد مرثیہ نے سب سے زیادہ عروج حاصل کیا، سب سے زیادہ ترقی مرثیہ نے کی۔ مرثیہ کی اصل عربی ہے شعراء عرب، یعنی عرب کے شاعر۔ شعرا ہے شاعر کی جمع۔ شعراء عرب، عرب کے شعراء حضرات کے کلام میں قصائد کے بعد مراثی کے بے شمار نمونے پائے جاتے ہیں۔ قصائد ہے قصیدہ کی جمع، مراثی ہے مرثیہ کی جمع، اس میں بے شمار نمونے پائے جاتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں مرثیہ کو کافی عروج حاصل ہو چکا تھا، یعنی جاہلیت کے زمانے میں مرثیہ کو کافی عروج حاصل ہو چکا تھا۔ انیس اور دبیر جو کہ مرثیہ کے بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے مرثیہ میں نئی نئی تبدیلیاں پیدا کیں اور اس صنف میں 4 چاند لگا دیے۔ اب ہیں مرثیے کے اجزائی ترکیبی، یعنی یہ ہم کیسے بناتے ہیں مرثیہ، اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلا ہے چہرہ۔ چہرہ ہم کہتے ہیں مرثیہ کی تمہید کو، اس کو ہم چہرہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے سراپا، تیسرا ہے رخصت، چوتھا ہے آمد، پانچواں ہے رجز، چھٹا ہے جنگ، ساتواں ہے شہادت، آٹھواں ہے بین۔ یہ ہیں مرثیے کے اجزائے ترکیبی۔ بس باقی میں آپ کو جو آپ کی کتاب میں جو مرثیہ لکھا ہوا ہے تو وہ میں آپ کو کل پڑھاؤں گی انشاءاللہ۔ باقی وسلام۔